یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر، تھوڑا جا مزاج نو بلند کرو، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دی دشنات لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی اللہ بابا جی ٹھیک کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل، میزان مستقیم وجہ رب کریم، نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر، سید الوسیین وارث آسمان و زمین حبل المتین، سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء، شاہد مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذات مقدسہ تے، عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ و مرتضی و زہرہ واسطے صلوات بواز بلند پڑھ صلی اللہ۔ دعا ہے مالک کی کائنات، بانیان دی پرخلوص صفِ عذاب اچھائی، میرے تو پہلے میرے تو بعد تمام نفیس مدخانہ دی نوکری، میں حقیر سید سمیت مالک اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرماوے۔ آمین آکھیا کرو تے بلند آواز نال آکھیا کرو۔ معصوم فرمیندن توڑے دل وچ دعا ہوندی، جیڑی توڑے دل وچ دعا ہوندی، کسے دے آمین آکھن نال او دے دل دی دعا بھی مالک مستجاب کر چھوڑ دے۔ ہر بندہ آمین دی صدا بلند کرے۔ حسین دا بے نیاز اللہ، قرآن شوف دور ہے، امام زمانہ بادشاہ دا جل ظہور فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھو جی میں آل محمد لائے کے صلوات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ، پہلے میں 4 مصرے پڑھ لگا آغا جی دی موجودگی، کوئی سید ہے کوئی امتی ہے۔ میں میسم تمار تے سوال کیتا، میسم تمار یا تمار دو میں لفظ ٹھیک ہے۔ میں سوال کیتا کہ علی دی ولایت نو منن دی وجہ تو لوگا تن سولی تے لٹکایا، اس کا نہیں کمر رضا نقوی دوسری بھی وجہ ہی، میں کہ کیڑی وجہ؟ اس کا کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ، کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ، جس نے کبھی بھی باپ کو ابا نہیں کہا۔ یار اگر تھوڑا جا مزاج ملا ہوتا ہے، اگر تھوڑی جی زبانہ کوشش کرو میرے نال ہے۔ کیسے ایک لفظ ہے فقیر شام، بابا جی میں کدی زندگی چ میرے قلم نے لکھے ہی نہیں امیر شام، میں فقیر شام آکھے کیسے میسم پیادہ، کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ، جس نے کبھی بھی باپ کو ابا نہیں کہا۔ اس جرم میں زبان میری کاٹ دی گئی، میں نے فقیر شام کو اچھا نہیں کہا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اس جرم میں زبان میری کاٹ دی گئی، میں نے فقیر شام کو اچھا نہیں کہا۔ اچھا میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، اگر تھوڑی جی طبیعت مزاج میں ملاؤ تو اگر کوئی بندہ میری بات دا غصہ بھی نہ کرے، محسوس بھی نہ فرمائے، اینج میرے سامنے ذرا ہو نا، اے جڑا تسی بکھر کے بیٹھے ہو نا، اگر میرے سامنے آ جاؤ میں گفتگو ہی آسانی ہو جائے۔ سارے بھائی جان تسی بھی آ جاؤ، بزرگ بے شک رہنے دو، لیکن نوجوان کون بھائی جی آپ بھی سارے آ جائیں گے۔ میں جملے بڑے پیارے پڑھ لگا، اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نو سامنے بٹھایا۔ سرکار حسین کریم کربلا ارشاد فرمایا، عباس اس تو پہلے کہ ولید بغیرت نجس پیغام دہلیز بطول تے پہنچے، خط تو لکھ دستخط میں حسین کرداں، اس ولید دے اس دہلیز تے بیعت دے پیغام پہنچن تو پہلے تیرا خط شام وچ یزید دے دربار وچ پہنچنا چاہیے۔
قدمہ دا بوسہ لے کے مرشد آواز دے کے دن سرکار لکھنا کیا ہے؟ مسکرا کے دن لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ یار جنہوں نے لفظہ نال پیار ہے، لکھو یہ ابن معاویہ کو، دوجے مصرے تھے قمر شاہ جی، لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے یہ لکھو ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ یار پتہ نہیں میں سمجھا سکے یا نہیں، سارے نو میری بات پہنچی یا کوئی نہ؟ لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے یہ لکھو ہمارے حر کا ضمیر، میں ویکھنے جو مالک زبان دیتی تے بول سی کیوں نہ، لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے یہ لکھو ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، محبتوں کا یقین لے کر ہر ایک گنچا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے عدل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے عدل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، نشان عبرت رہے حشر تک میں شکل ایسے بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ بابا جی صرف توڑی محبت ہے، توڑا پیار ہے، بالکل میں ممبر تے کھلوتا اگر میں جملہ آکھ بھی دیواں تے کوئی میری ذاکری تے کوئی اثر نہیں، میں بالکل گھاری چرام پہ کر دے اس چپ کر گئے ہو، ذاکرہ بھی تے آرام کرنا ہوں دے، میں آرام کردہ پیس دے شرازی صاحب دی کال گئی، انہوں نے کہا سید تیری لوڑ ہے، میں کہا میری لوڑ نہیں پاکان دے ذکر دی لوڑ ہے، تو ساں حکم کر دیتا میں توڑے چہریں دی زیارت کر لیں، توڑا سارے دا حکم سر متھے تھے، بادشاہ تشریف فرمائیں، عباس بھائی قمر بھائی سارے یہ پرانے میرے سنگی بیلی میرے ویر میرے دوست احباب تشریف فرمائیں، کوئی لمبی چوڑی میں بات نہیں کرنی، بڑی جلدی نال میں ترے جملے آکھنے تے بڑی جلدی نال میں قصیدہ پاک شروع کرنے، چونکہ میرا اپنا دل پہ کر دے میں آپ ایسے موضوع دا انتخاب کیتا، میرا دل پہ کر دے میں تو انہوں شبیر دے خیمے دی عظمت سونا ہوں، جلم آلے ہو دین آلے ہو گرد و نواد ادبا شورا فقراء دا مجمع ہے، اگر توڑا دل ہے جو اسی کربلا مولا دی زیارت کریے، اکھاں بند کریے اکھاں کھلن تے کربلا مولا دی زیارت ہو جاوے، اگر سارا دا دل ہوئے تے 6 مصرے میں جناب نو سونا ماں کی بلا، اچانک بابا جی میری آنکھ بند آنکھ کھلی تے کربلا مولا، اچانک میری نگاہ پئی سامنے مرشد حسین دا خیمہ، اور جنہوں نے پیار ہے لفظاں نال پیار ہے لفظاں دی قدر تان لوگ تشریف فرماؤ، شرائی صاحب چونکہ تشریف لائے، بابا جی میں توڑی غیر موجودگی میں اس بات دا اظہار کر دیتا جو توڑے سارے دی محبت آئی جو میں آگے میں شبیر دا خیمہ پڑھ لگا، میں ویکھنے جڑے شاعری نال پیار رکھ دیو، دو میں پیو پتر سید سارے زوار میرے سامنے تشریف فرماؤ، بابا جی اچانک میری آنکھ بند آنکھ کھلی تے کربلا مولا سامنے حسین علیہ السلام بادشاہ دا خیمہ نظر آیا، بے شک میں سیدہ اس پاکان دا ذاکر ہے لیکن میری جرت نہیں جو میں خیمے دی دہلیز تے جاواں، میں لڑ ہٹاواں تے ویکھاں جو حسین کنہ دے درمیان تشریف فرما ہے، اچانک میری ملاقات ہو گئی حر نال، جملہ میں آکھنا ہے پتہ نہیں سارے تک پہنچ سی نہ پہنچ سی، یہ میرے مقدر نصیب دی بات ہے، جس لئے میں قریب گیا تے میں سلام کی تعالیٰ کا سلام، میں کیا حر چند لمحے پہلے تم رضی اللہ تھے اب تم علیہ السلام بن گئے، حر تو دس جو شبیر دا خیمہ کتنی عظمت دا مالک ہے، سرکار حر نے نظرہ جھکا کے خیمے دے پاس سے مخاطب ہو کے اس اکھے کمر رضا میری بھی کوئی جرت نہیں، میں بھی باہر دہلیز تے بہ کے حسین بادشاہ دی بارگاہ گزارش کی تھی، میں کہ مرشد دس جو خیمے دے اندر کیا ہے، اندروں سخی شبیر نے ارشاد فرمایا آیا یہ امکان ہے اس خیمے کے اندر منہ بولتا قرآن ہے اس خیمے کے اندر، آیا یہ امکان ہے اس خیمے کے اندر منہ بولتا قرآن، میں قصیدہ پڑھ لگا تے سخی شبیر دا خیمہ پہ پڑھ دا، آیا یہ امکان ہے
اس خیمے کے اندر منہ بولتا قرآن ہے، اس خیمے کے اندر ایمان کا ایمان ہے، اس خیمے کے اندر اللہ کی پہچان ہے، اس خیمے کے اندر گوہر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں، گوہر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں، اس خیمے کے بچے بھی رسولوں سے بڑے ہیں۔ انج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، گوہر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں، اس خیمے کے بچے بھی رسولوں سے بڑے۔ بابا جی چونکہ میں وعدہ کیتا میں سخی شبیر علیہ السلام دا خیمہ پڑھ لگا، سرکار ہور دی زبان تو ہور نے گل جے مکائی نہیں، میں کہ ہور دس اس خیمے دی ہور فضیلت بیان کر، میں سرکار ہور دی زبان تو سخی شبیر دا خیمہ پڑھ لگا۔ اگر طبیعت ہوئے سارے دا مزاج ہوئے، ایک با جماعت فضیلت حسین سمجھ کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو۔ سنو ہر نے سنایا ہے سخی شبیر کا خیمہ، سنو ہر نے سنایا ہے سخی شبیر کا خیمہ، سنو ہر نے سنایا ہے سخی شبیر کا خیمہ، سنو ہر نے سنایا ہے سخی شبیر کا خیمہ، سنو ہر نے سنایا ہے سخی شبیر کا خیمہ، جہاں شبیر کے عبدار کو معراج ملتی ہے وہی عرش مولا ہے سخی شبیر کا خیمہ۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکے یا نہیں، مالک تنو سلامت رکھے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مالک ڈھیر ساریاں اس طرح نصیب کرے، جڑا میں پہلا مصرع آکھنا ہے پتہ نہیں سارے تک میرا پیغام پہنچ سکے یا نہیں، جس دے کان تک میری آواز پہنچے۔ بابا جی بڑا قیمتی مصرع پیش کر لگا، میں کہ ہور دس تسئی اے خیمہ مزید عظمت بیان کر۔ سرکار ہور نے سر جھکا کے، پہلا مصرع سرکار ہور نے سر جھکا کے اکھی بند کر کے اشارہ کیتا ہے خیمے دے پاس سے، تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے، وہ جبرائیل اس خیمے میں نوکر بن کے آتا ہے۔ مالک تنو سلامت رکھے، میں ڈھیر ساریاں مالک اس طرح نصیب ہند نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بابا جی لوگ کندہ پلیکھا میں مکان لگا، جو لوگ یہ شیعہ جتنے لوگ ہیں یہ اللہ نو مندے نہیں، میں اللہ دی عظمت بیان پہ کردہ، لیکن اس مقام تے میں دساں شبیر دا خیمہ کتنی عظمت دا مالک ہے۔ سرکار ہور نے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے، وہ جبرائیل اس خیمے میں نوکر بن کے آتا ہے، خدا کے عرش تک رسا اسی خیمے سے جاتا ہے۔ پتہ نہیں سارے کس خیال اچ بیٹھے ہو، ہنج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ چوتھے مصرے تے میں نے یقین ہے اگر کوئی بندہ گنگا بھی ہویا تے سر ضرور ہلے سی۔ سرکار ہور نے کیڑی بات کی تھی، شیعت کو کیا کہنا چاہنا، وہ جبرائیل اس خیمے میں نوکر بن کے آتا ہے، خدا کے عرش تک رسا اسی خیمے سے جاتا ہے، خدا کا میزبان شبیر سا سلطان بنتا ہے کہ اس خیمے میں خود اللہ بھی مہمان بنتا ہے۔ سلامت رکھے، زندگی آمین، زندگی آمین۔ مالک تنو سلامت رکھے، انجنی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگر طبیعت مزاج مل گئی بابا جی میں قصیدے کو 6-7 پڑھنے جے تساں تے میں نے سننا ہی سننا، میں توڑا پتر ہاں، توڑا عزیز ہاں، باوے نے بھی سننا، انہاں دے بھی پتران دی جگہ تے بابا جی، لیکن میں مصرے ضرور پڑھنے کیونکہ انہاں مصرے میں نے بڑا سکون مل دے۔ ممبر دی قسم ہے میں کیا ہور اگوں دس سرکار ہور نے سرکار شبیر علیہ السلام دے خیمے دے پاس اشارہ کیتا، دست بستا سرکار ہور نے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے،
نبی جھکتے ہیں اس خیمے کی وہ تعظیم کرتے ہیں. العظمت للہ، العظمت للہ. ہاتھ بلند کرتے ہیں. بابا جی میں چوتھا مصرع پڑھنا ہے. تسی زوار بالکل تازے تازے دو سید زوار جڑے زواریاں کر رہے ہو وہ تک کر رہے، مالک انہوں دی قبول فرماوے. جڑے ہن تک نہیں جا سکے مالک میں دعوت دے رہے ہیں اگر توڑے ہاتھ بلند ہو گئے آئندہ سال تک زواریاں ہو سن، کیونکہ ہاتھ خالی بچ ہی نہیں سکدا جڑا آل محمد دی محبت اچ بلند ہوئے. آخری بندہ کو لفظ میں رضا نہ کر سو. چوتھے مصرے تے میرا اگر جگر صرف ہوئے تو توڑی زبان صرف ہونی چاہیے. میرے وجود دی بات نہیں، صرف آل محمد دی مودت دی بات. سرکار حر نے کڑی بات کی تھی ہے. نبی جھکتے ہیں اس خیمے کی وہ تعظیم کرتے ہیں. وہ سب نبیوں سے افضل ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں. انج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ٹھیک کر لو. سرکار حر نے، سرکار حر علیہ السلام نے خیمے دے پاس اشارہ کر کے کڑی بات کی تھی ہے. نبی جھکتے ہیں اس خیمے کی وہ تعظیم کرتے ہیں. وہ سب نبیوں سے افضل ہیں، نبی تسلیم کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں قدموں میں جن کے ہر خزانہ ہے. اسی خیمے کے لوگوں نے ہی اللہ کو بچانا ہے. مالک تو نوزہ رکھے، مالک ڈھیر ساریاں عزتاں نصیب کرے. بابا جی میں قصیدہ پاک پڑھنا شروع کر لگا. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. بابا جی میں پہلے بھی مصرے میں ہی آکھے، سب تو پہلے توڑے پتر عزیز نے آکھے جدوں انہاں آکھیا بھی بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. میں آکھیا یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے، اسے کربل میں ایک 6 ماہ کے بچے نے مارا ہے. میں پھر دوبارہ ترانہ سامنے آیا. بابا جی انہاں کہا قلم کی جو جگہ تھی وہ وہیں ہے. میں کہا گالتے نہ قلم دی کی تھی لیکن یہ نہیں دسیا جو قلم دا وارث کون ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلا جڑا لاسٹ جڑا جملہ آکھیا ہونا انہاں مصرع آکھیا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. بابا جی دوویں ترانے کہن والا لکھن والا مومن ہے، جعفری ہے، مومن ہے، فقہ جعفری نال تعلق ہے. میں ممبر تے کھلوتا بڑا اچھا شاعر ہے. اس دوویں آکھیاں گلاں لیکن چونکہ پوری دنیا چو جاون آئی ایک پیغام بھیجن آئی اس ذرا محتاط انداز نہ لکھیا. میں حسین دے ممبر تے کھلونا آئی. میں کہ جڑی گل میری ویر نے مکمل نہیں کی تھی میں مکمل کر دیں. وہ قلم دا وارث کون ہے؟ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. بھائی کیا پڑھانا ہے؟ ABC پڑھانی ہے، الف بے پڑھانی ہے، کیا پڑھانا ہے؟ قرآن پاک پڑھانا ہے. واضح کرو دساں قلم دا وارث کون ہے، پڑھانا کیا ہے. اتنا انتظام نہ کرو سیکیورٹیز تے یہ سانو پریشان نہ کرو، ساڑے جلوساں روکن دی کوشش نہ کرو. یہ نہیں جو ساڑے حالات ملکی خراب ہو گئے. نہیں آؤ اگر امن نو پھیلاون دی کوشش پہ کر دیو آؤ سارے رل کے اسی آرمی والے نو بھی اپنی پاکستان گورنمنٹ جڑی کاسے جوگی نہیں ان بھی مشورہ دے لوی ہے. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. قلم کدھر ہے؟ مجھے دشمن کے بچوں کو کیا پڑھانا ہے. ایک با جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند. بالکل مٹھے نہیں مٹھے بن کے صلوات پڑھو. قلم کا مرتبہ کس نے بڑھایا، امن تحریر سے تھا کون لایا. قلم کا مرتبہ کس نے بڑھایا، امن تحریر سے تھا کون لایا. قلم کا مرتبہ کس نے بڑھایا، امن تحریر سے تھا کون لایا. قلم کو ہے ملی عظمت کہاں سے، عطا اس کو ہوئی جرت کہاں سے. مقابل میں جب تلوار آئی،
کس نے اٹھائی، امن اس ملک میں گر تم کو لانا ہے، حسن کا نام دنیا کو پڑھانا ہے۔ بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مالک تو سلامت رکھے، بہت مہربانی، بہت مشکور ہاں۔ حسن کا نام دنیا کو پڑھانا ہے، مالک توڑے ہتھوں سلامت رکھے۔ میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے کمی، بابا جی محسوس تسا نہیں کرنا، چونکہ گجرات دا بندہ جڑا انہوں گل ایڈی چھیتی نہیں نبڑ دی۔ میں ایک لفظ استعمال کیتا لفظ کمی، کاف کتے والی میم یہ نون گنا کمی بوزن زمی، یقین آخری بندہ لفظ کمی۔ سرکار حسن علیہ السلام مرشد ممبر تے تشریف فرمائن، سرکار نے آواز شروع کی تھا، چند بندیاں وچوں بے غیرتی شروع کی تھی، جنہ دی طبیعت بھی کوئی شک ہے، جنہ دی نیت بھی کوئی شک ہے، جنہ دی حیثیت بھی کوئی شک ہے، انج اکھاں جنہ دی ولدیت بھی کوئی شک ہے۔ سرکار جلال چاہن آواز دے کہتا نا بکواس بند کرو۔ میں اپنے ویلے دا محمد، میں اپنے ویلے دا علی، میں تو دساں میرے کو اختیارات کتنے۔ آواز دے کہتا حسن دس انہاں منافقین حاسدین مکسرین دے پاس سے مخاطب ہو کے سرکار نے علی دے لہجے جلالی چاہ کے سرکار حسن مجتبہ نے کیڑی گل کیتی ہے؟ مجھے کب مانتے ہیں جو کمی ہے، خدا کے بعد تو سب کچھ ہمیں ہے۔ بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کمی دا مطلب کمینہ، جس تک اجے تک بھی لفظ نہیں پہنچ سکیا پھر سن لوے۔ کمی دا مطلب کمینہ، کمی گاہ جس جگہ سے کمینہ نکلتا۔ سرکار نے جلال چاہ کے کیڑی گل کیتی ہے؟ مجھے کب مانتے ہیں جو کمی ہے، خدا کے بعد تو سب کچھ ہمیں ہے۔ مجھے کب مانتے ہیں جو کمی ہے، خدا کے بعد تو سب کچھ ہمیں ہے۔ کہ لفظ کن کا خالق بھی حسن ہے، سنو معاشر کا مالک بھی حسن ہے، سنو گر میں نہیں تو وہ نہیں ہے، گر ہے تو پھر اللہ بھی ہے، انہیں کہہ دو اگر اللہ کو پانا ہے، حسن کا نام دنیا کو پڑھانا ہے۔ مالک تو سلامت رکھے، مالک تو سلامت رکھے۔ بابا جی گل میں بڑی ستھری کر لگا تے بڑی سوادی کر لگا۔ میں تو آکھاں جو لال بادشاہ توڑے مرشد ہیں، چلو میرے مرشد دی نہ منو، میں ایک مثال دے رہا، اگر توڑے مرشد ہیں پھر تسی اپنے مرشد دی مان لو۔ اگر تسا مسلمان ساڑے مرشد دی نہیں مننی پھر میں توڑے مرشد دی گل سناواں۔ مرید حلال دا ہوندا ہی ہوئے جڑا مرشد نو ساری زندگی سلام کردہ رہے، وہ دی گل تے عمل کرے۔ اور کوئی مسلمان اگر میری بات سندا پیا ہوئے، توڑے مرشد دے کول توڑے مرشدان دا پتر آیا، اس قدمہ تے ہاتھ لایا، اسا کہ بابا سائیں ویکھو نا حسن نے میں نو آکھیا غلام زادہ۔ یار پتہ نہیں میری بات دی سمجھ نہیں آ رہی ہے سارے۔ حسن آکھیا غلام زادہ، انہوں نے یقین سی بھئی ہو سکتا ہے ابا جی جا کے کوئی چڑکن گئے تھے، ہو سکے چپ کر جا، اچھی گل نہ کریں۔ جنوں عادت نہیں سی وہ اندر آئے، صندوق کھولے، کاغذ قلم دوات چاہیے۔ یار پہلے جملے تے ایس جملے تے بابا جی تسی پہنچے، جڑے جڑے پہنچ گئے مالک سلامت رکھے۔ اس کاغذ قلم دوات چاہیے تے پتر دے سجے آتے رکھ کے اندر جا لکھوا کے لیا۔ جدو آکھے لکھوا کے لیا، اسا کہ ابا سائیں میں تے سوچ دا پیسے بھی اندروں کو شاید چاون گئے، اسا مارنا ہے۔ اسا کہ نہیں چپ، زندگی چ کدی نہیں، میں نے یہ کتاب آپ کو دے دی۔ میں لفظ دے دی استعمال توڑے حوالے کی تھی، دے دی حوالے کی تھی، سرکار حسن مجتبہ دی ذاکری کی تھی۔ کہیں توڑے مرشد نے اپنے پتر دا متھا چمس، آواز دے کہتے ابا سائیں
یہ لکھوا کے کرنا کی ہے؟ پتر دا متھا چم کے تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے؟ حسن نے گر تمہیں تحریر دے دی، سمجھنا خلد کی جاگیر دے دی۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مالک تو وزدہ رکھے، مالک تو ڈھیر ساریاں عزتاں نصیب کرے۔ بابا جی میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے ماتمیاں ویکھ کے، چونکہ میں آپ بھی ماتمی زنجیر زن، تو میں زندگی جڑا ماتمی میں نظر آوے میرا سلام ہے، کروڑا سلام ہے اس ماتمی نو۔ میں سید ہو کہ اگر کوئی امتی ماتمی ہے تبھی سلام ہے۔ میں ممبر پاک تے کھلوتا، بڑیاں عظیم ہستیاں مجلس تشریف فرما، میری خوش بختی ہے۔ بابا جی میں ماتمی دا قصیدہ دسن لگا تو میں ماتمی دی تعریف فضیلت دے جملے آکھن لگا۔ عزادار دا کیا مقام ہے، خوبدار دا کیا مقام ہے۔ ایک با جماعت صلوات پڑھو نا سارے حضرات بلند آؤ۔ سین زہرا دے پتران دا جیڑا جیڑا بھی خوبدار ہے، سین زہرا دے پتران دا جیڑا جیڑا بھی خوبدار ہے، سین زہرا دے پتران دا جیڑا جیڑا بھی خوبدار ہے، او دی بخشان ہے سچا انسان ہے، او دی بخشان ہے سچا انسان ہے، محمد فرمان ہے، اس بندے دا وارث جہاں تے غازی علمدار ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مالک تو سلامت رکھے، ڈھیر ساریاں عزتاں ہوئیں۔ بہت سونا پہ سن دے ہو، بہت پیارا پہ سن دے ہو۔ میرا دل پہ کر دے جو میں ایک شعر مزید تو نہ سنا۔ ماتمی دنیا تو پردہ کر گیا، فرشتیاں بان نپی تے اس مقام والے پاسے لے کے جا رہے ہیں جس پاسے جہنم ہے۔ اچانک کریم کربلا دی آواز ہے، یہ رک ونجو۔ حسین بادشاہ دی آواز ہے، یہ رک جاؤ۔ سرکار ویکھو فلانی خطا، فلانی غلطی، فلانی کوتاہی۔ سرکار آدن جتنیاں غلطیاں ہوئیں، جتنیاں کوتاہیاں ہوئیں، اس نو اس پاسے نہیں لے کے جانا۔ پھر سرکار کیڑے پاسے؟ جنت والے پاسے۔ جنت دے لفظ آئیں، سرکار یہ وجہ کی ہے؟ اچانک جہنم والے پاسوں جنت والے پاسے کیوں؟ سرکار نے جڑی بات کی تھی معاشری چ بھی یہی ہو سی جڑی میں بات کر لگا۔ اگر امید ہوئے ماتمی نو عزادار نو پھر ہاتھ ضرور بلند کرے۔ سرکار نے فرشتے دے پاس مخاطب ہو کے کیڑی گل کی تھی؟ ایسا جنتی ہے فیصلہ یزدان دا، ایدی عظمتانو پاک شبیر ہے جاندا۔ جنتی ہے فیصلہ یزدان دا، ایدی عظمتانو پاک شبیر ہے جاندا۔ ہوشی اندازہ بچ حشر دے دی شان دا، آکھے گائے دے لئی پوترا پاک عمران دا، ان کوئی فرشتہ نہ روکے میرا عزادار ہے۔ معصوم دا فرمان پڑھ لگا، کوئی کسی ذاکر دی گل نہیں، کسی ملہ دی گل نہیں، کسی مولوی دی گل نہیں، کسی عالم دین دی بات نہیں۔ میں فرمان سرکار دا پڑھ لگا، میں سرکار دی روایت پڑھ لگا۔ چھٹے امام تے ایک صلوات پڑھو نا سارے حضرات بلا۔ ایک مومن نے سوال کیتا سرکار مومن اچ تے منافق اچ فرق کیڑا ہے؟ مومن اچ تے منافق اچ بسم اللہ فرق کیڑا ہے؟ بازوی آگے میں زیادہ میں طولانی مجلس نہیں پڑھنی، صحیح تشریف لائن، لیکن تسلی نال جتنا میں نے آکھیا گیا۔ مومن کون ہے تے منافق کون؟ مومن کون تے منافق کون؟ ایک کسی ذاکر مولوی دی زبان نہیں، معصوم فرما رہے ہیں۔ مومن بس مخاطب ہو کہ مومن تے منافق دا فرق دسنا۔ سرکار صادق آل محمد نے مسکرا کے کڑی گل کی تھی ہے؟ مومن
ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مومن بندہ جیڑا ساڈا وفادار ساڈا کچھ نہیں لگدا جو عقیدے دا بیمار ہے جنوں ساڈے دادے دی ولایت دا انکار کعبے جا کے مر جائے پھر بھی وہ گناہگار ایسا بندہ سمیت اپنی ماں دے لعنت دا حقدار ہے کسے دا کیا کچھ نہیں علی دیاں دیاں دریا کچھ نہیں میں چکے مصائب دے دنن من بانیان دا حکم بھی ہے میں کوئی لمبا چھوڑا مضمون نہیں پڑھ سکتا لیکن جتنا میں نے حکم کیتا نے میں اسے دو چار بیان کر لیں اسلام یہ یاد آئی ہے غسال دے ویلے ہاتھ میات کو سخت نہ لاؤ رویں دی کڑی گالے کرو کوشش جلدی دفان کرن دی تے جنازہ وانج پڑواؤ تے جنازہ وانج پڑواؤ سید بیٹھیں میں نے جڑا حکم دیتا نہیں صرف دو بینڈ کر لی وہ کیڑا جرام عقیل دے پتر دا اے گال ذرا سمجھاؤ رویں دی کیڑی گالے کتھ لکھی آئے پا میت کو رسیاں بازار دے سفر کتھ لکھے آئے پا میت کو رسیاں بازار دی سیر میں ممبر دی قسم ہے میں دو وینڈ کرنے لیکن میرا اپنا دل ہے جو میں اپنے آنگی جی میں وینڈ کردہ ہونا ان جی میں وینڈ کرا مدینے چھپ کے روندہ ہا مکہ ہی چاہ کے حسین اچھا رونا ہے پتہ نہیں میرے جملے دی کسے نو سمجھ آئی یا کوئی نہ مدینے حسین جڑیں روے آنا مدینے تو بار جنگلائیں چھ حسین بادشاہ لگے ونجنا سارا ڈی روندہ روے آ شام قریب ہون دیا ہی نا حسین بادشاہ جسے لے ولدیاں نا اپنی حویلی شبیر دا قدم ہوندہ ہی اکھاں صاف کر دینا جو میری بھین زینب نہ ویکھے پتہ نہیں میرے جملے دی سمجھ آئی یا کوئی جو میری بھین ہزار لکامن بھیراوان دی اکھاں بھینا تو نہیں لک دی ایک داڑے قریب آکے گردن اچبائیں پاک کے پیشانی تے بوسہ دے کیا دیئے وے ویر کیا نانے محمد دے درد نو روندہ پی ہے ٹھیک ہے نانا تیرے نال بڑا پیار کردہ لیکن نانا تے میرے نال بھی بڑا پیار کردہ ہے کہیں ویلے میں ہی کلی ہون دیا اس تے میں وکھرے کمرے جکھین ویندہ ہی مٹی تے بیٹھا کے سار تو چھوٹی جی چادر لہا کے رو کے آدھائی انہا والا بازارائیں کھل ونجڑا ہے پتہ نہیں میرے جملے اندھی سمجھ آئی یا کوئی نہ رو لویا ہے تھوڑا جا ہے انہا بازاراں درباراں کھل ونجڑا ہے ماں دے درد نو روندہ حسین چھڑا سن کے روندہ پی ہے میں تپٹیاں بھی بندی رہی ہیں بابے علی دے غم نو روندہ پی ہیں ٹھیک ہے علی دا تھڑ نال بڑا پیار آئی لیکن ساری زندگی میں پیو دے سامنے بولی کوئی نہیں ماں دا سہارا لے کے میں سوال کر دی رہی پیویر جس لے پیو نو چاہ کے تسی سڑی حویلی چ لے کے آئے نا میں اپنی جھولی چ پیو دا سر رکھ کے پٹیاں بن دی رہی زخم صاف کر دی رہی
کیا حسن ویر دے درد نو روندا پیا ہے؟ ٹھیک ہے بھرا بھراواں دی کمر دا زور ہوندن، لیکن وہ ویلا یاد کر خیریت نال جنازہ گھروں ٹری آئی، واپس ولی بھین بن کے 70 تیر کڑ دی رہی ہیں، ماتم کر لگا جائے۔ بس کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، لیکن میرا اپنا حصہ شامل ہو جائے چونکہ محرم دے ایام قریب ہیں۔ رو کے فرمیندن زینب بہن کیا تو یہ سوچ دی پئی ہیں جو میں انہاں درداں نو پیا رونا؟ نہیں نہیں، انہاں درداں نالوں وڈا درد ہے شام دی حکومت دا بغیرت حاکم ہے، اللہ اس تے لعنت کرے۔ ادا بہن تے بھرا دا نکاح جائز ہے، اتنی حیا و استقلال دی مالکہ علی دی دھی آئی، ویر دی زبان تو جملہ سنیس، قدمہ تے جھڑ کے ہاتھ بن کیا دیئے میں ریایا بن کے منت پہ کرینیاں، میں اس ویلے گھر والساں جس لے بھین بھین ہو سی تا بھرا بھرا ہو سی۔ جولیاں پھیلاؤ نا، اتھے ایسا کوئی نواب تا ہی نا، ایسا تا غریب آن تا غریب دا غم مناون واسطے بیٹھے، ممبر دی قسم آواز دے کے دی اینج کر، کوئی امن دی جا تلاش کر۔ رو کیا دن اگر امن دی جاتے بھی مسلمانہ دن نہ گزارن دیتے تو پھر رو کیا دیئے پھر اتھوں چھوڑ دے میں رل کے میرے رلے کسے صحرائچ وکھرا کعبہ تعمیر کریں، دیوارہ توں تعمیر چا کریں، چھت واسطے زینب چادر عطا کر سے۔ بس آگیا وینا تھے جنہاں وینا واسطے میں ساری محنت کریں، جنہاں جھولیاں چ معصوم پترن میرے ویر بیٹھے ہو، جنہاں جھولیاں چ پتر نہیں پتر منگ لوے آج۔ بابا جی مر گیا ہوں میں کدی یہ وین نہ کرا، مکے نو جائے امن سمجھ کے مرشد پہلا قدم رکھے۔ خیمے لگ گئے، حسین دی اچانک امامت علی نگاہ پئی، چند بغیرت حاجیاں لباس پا کے مکے چ داخل ہو گئے، اتھے چھاپ کے روندہ آئی، اتھے اچھا رونا ہے، ہاتھ بن کے دیئے روندہ کیوں ہے؟ رو کیا دن میرے نال 4 علی ہیں، انہاں چکے سے ایک علی کو انہاں دی خبر مل گئی، اتھے خون چھڑ ویسی میری زندگی دا مضمون تبدیل ہو ویسی۔ رو کیا دیئے کیڑے کیڑے علی ہیں؟ محمد حنفیہ، سرکار مسلم، عباس تے سجاد۔ رو کیا دیئے انہاں چو طاقت کی نہاں دی زیادہ ہے، آواز دے کہ دن سجاد تے عباس دی، ہاتھ بن کیا دیئے 2 علی تیرے حوالے، 2 علی جانن تا میں زینب جانا۔ میں وعدہ پی کر دیا اے اتھو لے کے جے تائیں زندہ راسن، جے تائیں ندی زندگی ظاہری اے جانن تا میں علی دی تھی جان۔ کسے مقام تے تاریخ نے اے نہیں آکھیا بابا جی جو کسے مقام تے محمد حنفیہ، سرکار سجاد، سرکار عباس علیہ السلام، سرکار مسلم، انہاں چو کوئی بھی علی کسے مقام تے بولیا ہوئے، لیکن تاریخ حدیث مقام تو بعد نہ سجاد بولے ہیں نہ عباس بولے ہیں۔ سن سو جملہ، بس سارا مضمون چھوڑ کے امام اپنے خیمے چاہیں، سارے جوانوں کو قریب بلائیں، ہاشمی جوان پیر اقبال شاہ جی اکٹھے ہوئے، سیدی آنکھیں چھانجن، رو کیا دن محمد جی مرشد، محمد حنفیہ مدینے ونجنا ہے تسا، ہاتھ بن کے دے تسا کتھے ونجنا ہے؟ سید رو کیا دے اکبر دی عراق لے کے، عراق میں اکبر دی جنج لے کے ونجنا ہے، جس لئے کہنا عراق میں اکبر دی جنج لے کے ونجنا ہے، قدمت جھڑ کیا دے چاچا گھر ٹر جاوے بھتریجے دی بارات عراق ٹر ونجے۔ میں مولا کوئی منت ہے، کوئی گزارش ہے جڑی میں تھوڑی بارگاہ کرنا چاہنا، ہاں تسا امام بن کے حکم دیتا، میں توڑی رعایا بن کے ایک منت پہ کر دا، بے شک اپنے پتر دی بارات لے کے ٹر ونجو، لیکن زہرا دیاں دھیاں میرے نال مدینے ٹورو۔ رو کیا دن کربلا تو لے کے شام تائیں ودی بھائی وال بھینے میڈی زینب، میں زینب بھین کو چھوڑ نہیں سکتا، بس آخری بھین میں زینب بھین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تاریخ دی تلوار اپنے زانوں تے تروڑی، 2 ٹکڑیں تقسیم کی تھی،
تلوار پاسے تے سٹی. اس دن تو بعد محمد حنفیہ بستر بیماری تو نہیں اٹھے. تاریخ دی اتھو چاہ کے مدینے واپس لے کے آئے. بس میں جملے پڑھ دیتے, پتہ نہیں کسی نے میں سمجھا سکیا. بس بھیڑ ضمانت چاہیے. ہوں سرکار نے سرکار مسلم نو قریب بلائے. مسلم جی مرشد, مسلم میرے قریب آ. سرکار مسلم قریب آئے. امام نے حکم دیتا ہے آواز دے کہ دن مسلم تو کوفے بننا ہے. سیدہ دے مولا اکلیاں بننا ہے. آواز دے کہ دن نہیں جنہ دعا پتر نال تیڑا زیادہ پیار ہے. ہوں جنہ ماتم کرنا میں دیکھے پیار دا نام ہے. رو کیا دن میں کیویں آکھاں سرکار دن تو آکھ ماں انکار نہ کرے سی. ہوں جنہ اٹھی کے ماتم کرنا ہے ٹردے ٹردے اس مقام تھی آئے نا جتھے مرشدہ دی اپنے پترانو تیار بیٹھی کریں دی آئی. اندر آ کے جلدی نال مرشدہ دی نے تبرکات اللہ صندوق کھولے. جلدی نال پترانو چولے پوامنے شروع کی تیس حقل مار کیا دیا اس تو پہلے توڑا پیو میں دیکھائے میں ہی چاہوے میں نو حکم چا سناوے جلدی کر رہے تو سا حسین دی جتی دا صدقہ ہو. صدقے دا نام آئے ماں دے قدمات جھان کیا دینا اماں ایک منت پہ کرے نہیں آئے. آج تو بعد ساڑھے سامنے تڑیاں اکھائیں چاہاں جنہ ہوئین. رو کیا دیئے میں کیا کر رہا ہوں جڑی گل محمد ابراہیم میں ہون توڑے نال کرنا چاہنی ہوں. آج تو بعد میڈا لال تو وڈا ویر ہے تیڑا چھوٹا ویر ہے. وڈا ویر پیو دی جاتے ہون دے. آج تو بعد دی مائی تو ہے پیوئی تو ہے. کسے مقام تے میڈا لال سام نہ سگے اس نو ماں بن کے اپنے سینے تے لٹا میں ضرور. اے بکا تسا نہ سمے منت کر کے دے اماں جی میں حکام جی میں جو چولے پوامنے شروع کی تین اکھائیں چہانج ڈٹھیاں دویں شہزادے تڑپ گئے. رو کیا دن اماں اگے تسا چولا پوان دے آوے توڑیاں اکھائیں چہانج نہ ہو دیا ہیں. آج توڑیاں اکھائیں چہانج کیوں ہیں. منہ تے ماتم شروع کیتا ہے وڈے ویر دے پاس مخاطب ہو کے مرشدہ دی نے منہ تے ماتم کیتا ہے تے رو کے کیڑا وین کیتا ہے. تو پیو دی جاتے ہیں بچڑا یا ملتے کریں دیا. تو پیو دی جا اما حکم کر تم وڈا ویر تم پیو دی جا تیرے بچڑا یا منت کریں دیا. لہا سکدے نہ پا سکدے ایکو چولا. صرف آخری وائن جس واسطے ساری محنت کر رہا ہوں. اماں روندی کیوں پئی ہیں. رو کے بی بی نے وین کیتے آواز دے کہہ دیا میں ڈلال میں تنیاں پہ کھول دیاں دوبارہ پہ بن دیاں. غور نال ویک لے انجے چولے پویندن چھوٹے ویراں کو جڑے چولے نہ پا سکن. رو کیا دن اماں ڈساتا صحیح بار بار کیوں پیا دی انج کھلیں دین تنیاں انج بنی دیاں دستا صحیح سنو کیڑی لوڑو سی. منہ تے ماتم کر کے آدھی ہے جے کوئی ظالم کسے جاتے آنکھیں چولے لہاؤ چاہتے کوشش کرے کہ انج کھولے جیوے تے کو آخری وین جس تا مقدر ہی رو لیا جس دیا کھچ اجے تک ہانگ نہیں آ سکیا. قربانی دا حکم ہے قربانی نو اگوں ٹورو آپ پچھوں ٹورو. حسین دی جتی دا صدقہ سمجھ کے قربانی تیار کر کے اگوں ٹورنی شروع کی تھی. پچھو مرشدہ دی
اپنے سردار دے سامنے آئی رو کیا دن تن کہیں دسیا جو پترہ ونجنا ہے رو کیا دیا میں سے گھر دی کنیزہ میں سے گھر دی نوکرانیاں رو کیا دن دست سہی اے پترہ نو کیوں تیار کیتا ہے اکھائیں چاہانج کیوں ہیں رو کیا دیا رومن نال میں نو یقین ہے جو قربانیاں منظور نہیں ہوں دیا لیکن آخر میں ماں میں ایک منت پہ کرینیاں محمد راوہ تو کون ڈر دائیں میں دے سینے تیوی سمدائے تو ماں بڑھ کے دیوے لوری آج تو بعد انہ دی ماں